ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات کی تیاری یونٹ نمبر 4 سیرت طیبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی مسائی ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل کی کلاس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا حضرت موسیٰ کی پیدائش سے لے کے ان کی پرورش تک کا واقعہ، اور پھر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا فرمائی کہ مجھے کوئی ساتھی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے جواب میں حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے ان کا وزیر بنایا اور ان کو بھی نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا۔ اب آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ فرعون کے ساتھ اب ان دونوں کا سامنا ہوگا اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوگی آج ہم وہ پڑھیں گے۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بے خوف و خطر، اب یہ دونوں بھائی کون تھے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ مجھے جو ہے کوئی ساتھ چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو وزیر بنا دیا۔ اب دونوں بھائی یعنی موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے اور بے خوف و خطر، اب بے خوف و خطر کا مطلب ہوتا ہے بنا ڈر کے، ڈرے بغیر، یعنی بہادری کے ساتھ اندر داخل ہو کر اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور فرمایا۔ ابھی دونوں بھائی جو ہیں اس کے محل میں داخل ہو گئے ہیں اور اپنے آنے کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ کہا فرعون ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے، ہم دو باتیں چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ڈائریکٹ دیکھیں انہوں نے اپنے جو ہے مدعے پہ آ گئے ہیں، اپنی وجہ بتا دی آنے کی کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ ہم دو باتیں چاہتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا اور کسی اور کو اس کا شریک نہ بنا، یعنی اب یہاں پہ سب سے پہلی انہوں نے جو اس کے ساتھ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آؤ اور شرک کرنا بند کر دو اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں پہ انہوں نے فرعون کو توحید کی دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی دعوت دی ہے۔ دوسری بات کہ ظلم سے باز آ، اب وہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر یعنی کہ جو اس کی قوم تھی ان کے اوپر بہت ظلم کرتا تھا، ظلم سے باز آ اور بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آزاد ہو جائے۔ اب دوسری بات انہوں نے حضرت موسیٰ سے کی، حضرت موسیٰ نے اور حضرت ہارون نے دوسری بات جو فرعون کو کہی وہ یہ تھی کہ تم جو ہو شرک بھی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، اور جو تم قوم بنی اسرائیل پہ ظلم کرتے ہو اس کو بھی ختم کر دو، اور تاکہ یہ جو لوگ ہیں یہ تم آزاد ہو جائیں اور آزادی کے ساتھ اپنے رب کو جو واقعی رب ہے اس کی عبادت کر سکیں۔ فرعون اور اس کی قوم عام طور پر سورج کی پوجا کرتی تھی۔ اب یہ لوگ جو تھے یہ سورج کو پوجنے والے تھے، سورج کو اپنا دیوتا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ بت بناتے بھی تھے اور ان کی پوجا بھی کرتے تھے اور ساتھ میں وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اب اس طرح حضرت موسیٰ کی جب اگر ہم دور نبوت کو دیکھیں تو اس وقت جب فرعون کی حکومت تھی تو اس وقت وہ لوگ نہ صرف فرعون کی پوجا کرتے تھے بلکہ ساتھ ستاروں اور سورج کی بھی کرتے تھے۔ فرعون اس کا اوتار یا مظہر تھا۔ اب اوتار کا مطلب ہوتا ہے کسی خدائی طاقت کا انسانی شکل میں آنا، اور مظہر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر ہو جانا یا دکھائی دینا۔ فرعون اس کا اوتار یا مظہر تھا۔ ابھی اس لائن کا مطلب یہ ہو گیا کہ فرعون جو ہے خود اس چیز کا جو تھا ایک مجسمہ تھا کہ جس کو لوگ پوجتے تھے، لوگ تو اس کی بھی پوجا کرتے تھے، وہ خود ایک اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اسی لیے فرعون بھی اپنی قوم کا دیوتا بلکہ رب بنا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ کی پرستش کی طرف بلایا۔ اب پرستش کہتے ہیں عبادت کو، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ نہایت نرمی کے ساتھ فرعون کے درباریوں کو راہ حق دکھائی اور فریضہ رسالت ادا کرنے میں ہر مشکل کو برداشت کیا۔ اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ زبردستی نہیں کی، جبر نہیں کیا، زور زبردستی نہیں کی، اپنا روب نہیں ڈالا، بلکہ نرمی کے ساتھ لوگوں کو جو ہے دین کی تبلیغ کی طرف بلایا، لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے کا درس دیا، اور اس دوران جو جو مشکل ان کو پیش آئی اس کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ وہ فرعون کے روب شاہی سے قطعاً مرعوب نہ ہو۔ اب روب شاہی، شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، یعنی اب وہ بادشاہ تھا، اس کا روب اور دبدبہ۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ جو تھے وہ فرعون کے روب سے دبدبے سے بالکل نہ گھبرائے اور اپنا جو مشن تھا اس کو جاری رکھا۔ فرعون موسیٰ کی باتیں سنتا اور اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا۔ اب پیچ و تاب کا مطلب ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر سوچ، یعنی کہ تڑپنا یا کروٹیں بدلنا، یعنی کہ
آپ کے سامنے کوئی آ کے آپ کی ہی مطلب آپ کو کہے کہ یہ نہیں کرنا، میں تمہیں کہتا ہوں یہ راستہ اختیار کرو، تو آپ کو اندر غصہ آئے، اپنے آپ میں جلن ہو کہ میں کیوں اس کی بات مانوں، میں خود ایک بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہو کے اس کی بات مانوں، لائک اس طرح کی جو ہے نا، اب وہ شیشہ پنج میں پڑ گیا۔ آخر تنگ آ کر فرعون نے موسیٰ سے کہا اگر واقعی تو اپنی باتوں میں سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جب حضرت موسیٰ اور ہارون نے اس کو بتایا کہ ہم اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور تو جو ہے وہ شرک کرنا بند کر دے، تو جب اس نے دیکھا کہ اب تو بات آگے بڑھ گئی تو اس نے چیلنج کر دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اتنے ہی کوئی بڑی چیز ہو یا کوئی نبی رسول ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، میں مان جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں اب اپنی لاٹھی یعنی عصا زمین پر ڈالا۔ اب وہ جو لاٹھی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو معجزہ ملا تھا پہلا، اب اس کو ظاہر کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا یعنی لاٹھی زمین پر زور سے ماری، وہ اژدہا کی شکل اختیار کر گئی۔ اب وہ جو لاٹھی تھی وہ کیا بن گئی؟ اژدہا۔ اژدہا کہتے ہیں بڑے سانپ کو۔ یہ ان کا پہلا معجزہ تھا جو انہوں نے بھرے دربار میں، دربار یعنی جو بادشاہ کا، جہاں پہ بادشاہ کے سارے وزیر سپاہی اور ساری اس کی جو آڈینس ہوتی ہے وہ اکٹھی ہو کے بیٹھی ہوتی ہے، ان سب کے سامنے انہوں نے یہ معجزہ دکھایا۔ پھر اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا، وہ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اب وہ ید بیضا، یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی کلاس میں کہ دو معجزات ملے، ایک عصے کا اور ایک ید بیضا۔ اب عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا معجزہ بھی انہوں نے دکھا دیا، فرعون اور اس کے درباریوں نے اسے جادو سمجھا۔ اب وہ سمجھنے لگ گیا یہ تو جادوگر ہے، کیونکہ اس نے جادو سے، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس نے سانپ بنا دیا اور اس کے ہاتھوں سے اور بازوؤں سے روشنی نکل رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اپنے ملک کے ماہر جادوگروں کو طلب کیا۔ اب ماہر جادوگر یعنی اپنی طرف سے اس نے ایکسپرٹ جو ہیں وہ جادوگر بلائے ہیں، لیکن ان کا جادو حضرت موسیٰ کے عصا سے مات کھا گیا۔ اب ان کی جو لاٹھی تھی وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گئی تھی۔ اب باقی جو جادوگر تھے وہ سارے شکست کھا گئے، یعنی وہ ہار گئے، ان کا جادو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے آگے کچھ بھی نہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے مصنوعی سانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ جادوگر اسی وقت حضرت موسیٰ پر، حضرت ہارون پر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے، انہوں نے سرنڈر کر دیا اور وہ ایمان لے آئے۔ لیکن جو فرعون تھا اس کا جو خدائی دعویٰ تھا اور اس کے اندر جو غرور اور تکبر تھا وہ نہ ٹوٹا۔ اب نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے، وہ اب کس طرح سے یا تو وہ سرنڈر کرے گا یا نہیں کرے گا، یا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا، یہ اب ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔